بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی الی یوم الدین۔ منبر نور پر جلوہ افروز ہندوستان کی مشہور و معروف خانقاہ جنیدیہ کے صاحب سجادہ، علم و عمل کے پیکر حضرت سرکار جنید بغدادی کے جانشین، جنہیں دنیا حضرت علامہ ڈاکٹر افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میرا ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں تقریباً بھارت اور دوسرے ممالک کے تمام مشائخین کو لگ بھگ ہر مہینے ہر ہفتے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس مادی دنیا میں نے جس ذات گرامی کو علم و عمل کے ساتھ صوفیاء کرام کے راستے پر چلتے ہوئے کما حقہ دیکھا ہے، یہ میرا اپنا وجدان ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، وہ ذات حضرت علامہ ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب سجادہ روضہ شیخ دکن کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ایک طرف میری پہلی ملاقات حضرت علامہ مولانا سید کمال الدین چشتی قادری، جو ہمارے سیدھے جانب جلوہ افروز ہیں، جن کی تعریف ان کے شاگرد نے الحمدللہ اس معنی کر کی کہ جو کچھ انہیں ملا وہ سب ان سے ملا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر مرید کو پیر سے نہ ملے تو وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید ہے، اور پیر سے اگر مرید کو مل گیا تو وہ مرید نہیں مراد ہے۔ اور آج مجھے سننے میں آیا کہ الحمدللہ یہ 10 سالہ جشن غوث اعظم اسی مسجد میں منایا جا رہا ہے۔ 10 کا عدد بہت ہی شاندار ہے، عشرہ مبشرہ 10 ہی ہیں، یعنی یہ 10 سالہ جنتی ہونے کی ایک علامت ہے۔ چونکہ الحمدللہ یہ 10 وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور نے جنتی کہا، تو یہ 10 سال جو غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو غوث اعظم کی دعاؤں سے ان 10 صحابہ کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے، اور ان کی عقیدت ہی ہماری زندگی کی محبت ہے۔ تو آج میں آپ چتور کے تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں کہ یہ جشن جو ہے الحمدللہ یہ جنتی جشن ہے، اور آنے والا انشاءاللہ 11واں سال ہوگا جو غوث اعظم کی چاہت کا سال ہے۔ اگرچہ غوث اعظم محبوب سبحانی کا وصال 11 تاریخ کو نہیں ہوا، اب علماء سے پوچھ لیجئے، اس پر میں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کیا ہے، حالانکہ میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو سنانے کے لیے بتا دے رہا ہوں۔ آپ نے بہت لوگوں سے سنا ہوگا، مگر سبحان اللہ
اس کو لکھتے ہوئے جنہوں نے اپنے قلم کو توڑ دیا اور بیان کرتے ہوئے آگے بڑھے، ان کا نام پیر کرم علی شاہ ازہری ہے۔ ہندوستان جب غیر منقسم ہندوستان تھا، اس وقت پیر کرم علی شاہ ازہری جو آج پاکستان کے اندر مشہور و معروف بزرگ ہیں، ان کا جب میں نے رسالہ پڑھا تو واقعتاً 108 حوالوں سے انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس تاریخ کے حوالے کو آپ نے یوں بیان کیا کہ غوث اعظم، جہاں آپ اپنے جامعہ نظامیہ ایک مدرسہ تھا، وہاں جلوہ افروز تھے، روز حضور کو خواب میں دیکھتے تھے، ڈیلی سرکار کو خواب میں دیکھتے تھے۔ آقا کریم کو جب تک خواب میں نہیں دیکھ لیتے اس وقت دل میں چین ہی نہیں آتا۔ مدرسے میں بیٹھ کر سوچنے لگے، یار روزانہ خواب میں تو دیکھتے ہیں، کب ظاہر میں دیکھیں گے، کب ظاہر میں دیکھیں گے۔ بس آپ نے اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا کر عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد ہی میں رہ گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی، اندھیرا ہوا، لوگوں سے کہا تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ عام طور سے آپ کی عادت کریمہ تھی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر مدرسہ آپ تشریف لاتے تھے، پھر طلبہ کو ان کے اسباق سنتے تھے اور پھر جو بھی پڑھانا ہوتا آپ پڑھاتے تھے۔ مگر اس دن مسجد ہی میں رہ گئے اور کہا لائٹ کو بند کر دو، جو چراغ وغیرہ تھا اس کو بند کر دیا۔ اچانک ایسا لگا کہ آسمان سے زمین پر سورج آ گیا، ایسا لگا کہ چاند نے اپنی چودھویت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کہہ دیا کہ چاند اگر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو غوث اعظم کی بارگاہ میں جو غوث اعظم کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ گویا کہ سورج نے اپنی چمک کو یہ کہا کہ تمہیں جو چمک اور دمک ملا ہے نا، اس ذات کی وجہ سے جو آج اس خانقاہ میں اس مسجد مارے، وہ ذات کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کریم کی ذات تھی۔ ایک طرف مولا علی تھے اور ایک طرف حسن و حسین تھے۔ آقا اکیلے تشریف نہیں لائے بلکہ خود بھی آئے، علی کو بھی ساتھ لایا، حسنین کو بھی ساتھ لایا۔ غوث اعظم کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں کو قبر میں معراج ہوگی، عبد القادر کو دنیا ہی میں معراج ہو گئی ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہوں، اس دیدار مصطفیٰ پر آپ نے لنگر کا اہتمام کیا اور شاندار لنگر کا اہتمام کیا، اور آگے کیا تھا سنیے، اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، جو اس لنگر کو جاری رکھے گا قیامت تک، اس لنگر کو جاری رکھے گا، اسے اس کا دوست ساتھ دے یا نہ دے، اس کا رشتہ دار ساتھ دے یا نہ دے، عبد القادر، شیخ عبد القادر اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جو اس لنگر کو جاری رکھے گا، اللہ نے چاہا تو اسے دنیا ہی میں حضور کا دیدار ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو رب کی عزت و جلال کی قسم اسے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت یقینی ہوگی۔ اسی لیے آپ 11ویں شریف کرتے ہو کہ یہاں نہیں تو وہاں۔ ارے جسے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا اور اسے کیا چاہیے؟ جنت کے تلاشی کو کہو کہ جاؤ جنت لے جاؤ، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کے قدم کے نیچے تھوڑی سی جگہ مل جائے، وہ اور جنت کے تک متلاشی ہو گیا۔ جسے جنت یہ کہتی ہو اے اللہ اگر تو مجھے اجازت دے تو مصطفیٰ کے قدموں میں سمٹ جاؤں اور آقا کے قدموں کو چومتی رہوں، اس لیے کہ ساری کائنات میں کوئی ایسی ذات ہی نہیں جس پر جنت فدا ہو، اگر جنت فدا ہوگی تو اس پر فدا ہوگی جو مصطفیٰ کے قدم انور ہے۔ اب آئیے بڑے اہتمام کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے، چونکہ ایک ایسا عمل ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس میں متقی کی ضرورت نہیں، پرہیزگار کی ضرورت نہیں، بڑا پڑھا لکھا کی ضرورت نہیں، یہ عمل جو بھی کرے گا وہ مقبول ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نمازی بننے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو گئی نماز،
नमाजी कहलाने के लिए पढ़ रहे हैं तो गई नमाज, न जाने हजारों ने लाखों ने करोड़ों की नमाज को उनके मुंह पर मार दिया जाएगा, है या नहीं? तो इबादतों में जो भी इबादत करो खदशा है, डर है, मगर एक ऐसी इबादत बता रहा हूं, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो गुनहगार पढ़े मकबूल है ना, छोटा पढ़े मकबूल, बड़ा पढ़े मकबूल, दोस्त पढ़े मकबूल, दुश्मन। हद तो ये है, मैं आपको बता देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे सड़ा हुआ गला हुआ, यानी अमल का सड़ा गला पढ़े वो भी मकबूल। इसमें ये नहीं शर्त है कि मुत्तकी पढ़ेगा तो कबूल होगा, हाँ, परहेजगार पढ़ेगा तो कबूल होगा, वो है दुरूद शरीफ। और इसमें यह भी शर्त नहीं है कि मस्जिद में पढ़ो, जहां रहो पढ़ो, जिस जगह चाहो पढ़ो, घर में हो पढ़ो, दुकान में हो पढ़ो, मकान में हो पढ़ो, बाजार में हो पढ़ो, जहाज में हो पढ़ो, हेलीकॉप्टर में हो पढ़ो, ट्रेन में हो पढ़ो, जहां चाहो पढ़ो। और ये दुरूद शरीफ ऐसा है कि आपके पास, हर एक मुसलमान के पास 60 फरिश्ते होते हैं। कितने होते हैं? आज ही 60 होते हैं। वो उतना बताना मेरे लिए मुश्किल है, 5 बता देता हूं। 5 तो मशहूर है जो 5 होते हैं। उनमें से एक फरिश्ता होता है कि जब आप पढ़ते हैं ना, अच्छा मैं इस पर मुकम्मल तहकीक किया शरह वकाया की शरह लिखने पर, कि नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला किरामन कातिबीन से कहता लिख लो, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद किरामन कातिबीन भी लिखते हैं, और एक फरिश्ता लेता है, सामने एक फरिश्ता है। नमाज पर हमारे माँ बाप कुर्बान, नमाज की अहमियत पर हमारे माँ बाप कुर्बान। जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए, जुमले मुतरजा के तौर पर, नमाज हमारी आंखों का नूर, नमाज हमारी जिंदगी की पहचान, नमाज हमारे कब्र का उजाला, नमाज हमारी जिंदगियों के परेशान करने का जरिया, व परेशानी को दूर करने का जरिया। हद तो यह है, जुमला दे रहा हूं कि नमाज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का सबब। मगर इतनी बड़ी इबादत होने के बावजूद भी किरामन कातिबीन लिखते हैं, बस वहीं तक महदूद है। मैदान हश्र में खोला जाएगा, मैदान हश्र में वहां दफ्तर खोला जाएगा। यहां हाल ये है दुरूद शरीफ का, इधर पढ़ा, उधर फरिश्ते खड़े हैं, लिया और चले हुजूर की बारगाह। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहता हूं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को 4 तुरुक से बयान किया है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि फरिश्ता जब लेता तो झूम जाता है, और जब लेकर जाता तो कहता है अल्लाह, मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचूं उससे पहले पढ़ने वाले को तू माफ फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। अब वो फरिश्ता बारगाहे नबूवत में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, चित्तूर के सरजमीन में जामा मस्जिद के अंदर आज लोगों ने दुरूद शरीफ आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा है, आका ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। हर फरिश्ता हजारों की तादाद में पहुंचा है। अब आका का जवाब सुनो, आका फरमाते हैं अल्लाह के इज्जत की कसम, वो मुझे नहीं देख रहा मगर मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, इसलिए कि आका मदीने में है, मगर आका का नूर अल्हम्दुलिल्लाह इतना आलीशान है कि आका कब्र अनवर में रहे, जहां रहेंगे वहीं से देखेंगे। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, सुनो, मैं एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो आपके यहां करंट है ना, ये का आपकी मस्जिद में बन रहा है, गुलबर्गा से आ रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये मत समझिएगा कि गुलबर्गा ही से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, बहरहाल गुलबर्गा से तो आना ही है। गुलबर्गा से नहीं आएगा तो फिर वहां ख्वाजा निजाम में कैसे जाएगा? आया समझा? ख्वाजा निजाम में नहीं जाएगा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास कैसे जाएगा? और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास नहीं जाएगा वो गौसी आजम के पास कैसे जाएगा? तवज्जो चाहता हूं। तो पावर कहीं और है और रोशनी यहां है। आप बताओ, यकीन से बताओ, आपने करंट को कभी देखा है? करंट किस कलर का है बता दो आप, बोलो, देखा है आपने? फिर कहते हैं ये करंट है, ये करंट है। अरे ये कोई बात है यार, ये तो करंट का की ज़िया है, रोशनी है। आप कहते हैं धूप, धूप सूरज है, धूप सूरज है, सूरज तो वो है, उसकी एक झलक है। अगर आपको धूप दिखे तो आप समझ जाएंगे सूरज निकला हुआ है।
آپ نے دیکھا اس کے اندر کہ یہ جلا ہوا ہے، اب سمجھ گئیں گے کہ کرنٹ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جملہ دے رہا ہوں۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے پاس۔ آپ کے پاس ٹارچ ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی موبائل آپ کے پاس بہت ہے، ٹارچ میڈ ان چائنا کی بات نہیں کر رہا ہوں، نو گارنٹی نو وارنٹی، ہے نا؟ ہاں، جہاں میڈ ان مدینہ کی بات۔ اچھا میڈ ان جاپان کا ٹارچ لے لیجیے آپ، اور اس کو لیجیے اور ہاتھ سے یہاں سے آپ دابیے، تو میڈ ان چائنا والا تو شاید آدھا میل بھی نہیں جائے گا، اور میڈ ان اگر آپ جاپان والا لیجئے تو 3-4 کلومیٹر چلا جائے گا۔ ٹارچ کہاں ہے؟ کیا ٹارچ وہ 4 کلومیٹر گیا؟ روشنی تو وہاں تک گئی۔ جسم یہاں ہے، روشنی وہاں تک ہے، تو طاقت اس ٹارچ میں زیادہ ہے تو 4 کلومیٹر، میڈ ان چائنا میں طاقت کم ہے تو 2 کلومیٹر۔ اب سمجھ میں آیا کہ جسم یہاں نور وہاں۔ تو سوچو جو اللہ کا نور ہے، جس سے چاند و سورج چمک رہا ہے، ساری کائنات چمک رہی ہے، اسے آنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو مدینے میں موجود ہے، اور چتور کے اندر نور سے مسلمان منور ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے، بڑی بات۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 372، حدیث نمبر 3242۔ آج کل ملا مولوی مولانا چھوٹے موٹے بڑے جتنے لوگ ہیں وہ حدیث ضرور پوچھتے ہیں، اب بخاری شریف کی حدیث ضرور پوچھیں گے، تو آپ کو بخاری شریف بتا دیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، انس ابن مالک رسول پاک کے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر فرمایا پروردگارا میں انس سے راضی ہوں، تو بھی انس سے راضی ہوں۔ بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، رحمت عالم جوش میں، آقا نے تشریف اندر لے گئے حجرہ عائشہ میں، اور باہر جب آئے تو حضور کے پاس ایک کھجور کا پودا تھا، ہاتھ میں کھجور کا پودا تھا، اور کتنے دن کا تھا معلوم؟ 21 ڈیز کا، 21-20 پر ایک دن کا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کھجور کا پودا عام طور سے 5 سال کے بعد ہی پھلتا ہے، جب تک 5 سال کا نہیں ہوتا وہ پھلتا نہیں ہے، اور یہاں 21 ڈیز کا دے دیا، کہا انس لے جاؤ گھر میں، یہ بہت بڑا۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے جو مٹی لگ جائے اس کا حال یہ ہے کہ محقق الاطلاق فرماتے کہ وہ عرش اعظم سے زیادہ بہتر ہے۔ جو مٹی جسم رسول سے لگی ہوئی ہے وہ عرش اعظم سے زیادہ افضل۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دے دیا۔ انس ابن مالک نے لیا اور لے کر جب چلے تو دل میں خیال آیا کہ کاش حضور 5 سالہ جوان جھاڑ دیتے، اس میں پھل لگا ہوتا تو میں تھوڑا پھل اس سے کھاتا، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا۔ تمنا وہیں کی جاتی ہے جہاں تمنا پورا ہو، خواہش وہیں کی جاتی ہے جہاں خواہش پوری ہو۔ پوری توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے آئے آئے۔ اچھا یہاں رہ کر کے میں ایک جملہ اور آپ کو ٹھہرا کے بتا دیتا ہوں، نئی بات قبلہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ایک نئی ایک دم نئی بات، بالکل نیا اس نور سے متعلق، تاکہ غوث پاک آ جائیں آپ۔ یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر غار ثور میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، ہے نا؟ اور جب غار ثور میں گئے تو کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف رکھا، میں اندر جا کر کے ذرا جھاڑو مطلب صاف صفائی کر کے پھر باہر آؤں گا، پھر آپ جائیے گا، یہی تھا نا؟ جب باہر آئے تو حضور سے کہا کہ اندر چلیے، اور جب حضور چلے گئے اندر تب نہ آپ نے سنا کہ سراقہ آیا اور اس نے دیکھا کہ انڈا کبوتری کا انڈا ہے اور مکڑی کا جالا ہے، یہی نہ سنا ہے؟ محقق الاطلاق کی تحقیق سنیے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، مکڑی کا جالا پہلے ہی تھا، کبوتری کا انڈا پہلے ہی تھا، ایسا نہیں کہ حضور اندر گئے تب مکڑی نے جالا لگایا اور کبوتری نے انڈا دیا۔ فرمایا سنو میرا رسول نور ہے، نور، اور مثال دیتے ہیں میرا رسول نور ہے، اور نور لطیف ہوتا ہے۔ لطیف کا مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پر حضرت یہاں جلوہ افروز ہیں، چشمہ پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں، اور چشمے کے اندر ایک الحمدللہ آنکھ شریف ہے، اس میں ایک چھوٹا ایسا نور ہے نا، اس نور سے دیکھ رہے ہیں نا،
چشمے سے نور باہر جا رہا ہے کہ نہیں؟ اندر آ رہا ہے کہ نہیں؟ چشمہ کا گلاس ٹوٹ رہا ہے، گلاس ٹوٹ رہا ہے، یہ بلب ہے، اس کے اوپر جو ہے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے، نور باہر آ رہا ہے، اندر جا رہا ہے، کیا یہ شیشہ ٹوٹ رہا ہے؟ تو جب دنیا کے نور کا یہ عالم کہ اندر جائے باہر جائے تو گلاس پر اثر نہ کرے، وہ تو رب کا نور ہے، وہ تو اللہ کا نور ہے۔ ارے مکڑی کے جالے کو بھی پتا نہیں، کبوتری کے انڈے کو بھی پتا نہیں کہ مصطفیٰ کب اندر گئے، کب باہر تشریف لائے۔ تعجب یہ ہے کہ پہلے تو حضرت ابو بکر گئے تھے، چلو رسول نور ہیں، اب کوئی سر پھرا کھڑا ہو کر کے سوال کرے مولانا پھنس گئے نا، بڑا پھنس گئے، بڑا بول رہے تھے، چلو رسول تو نور ہے وہ ہم بھی مانتے، مگر حضرت ابو بکر کیوں گئے؟ پہلے تو وہی گئے تھے، تو وہاں تو ٹوٹنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا ارے عقل کے اندھے، تھوڑا سا بھی عشق کی منزل پر کھڑا ہوتا تو تیرے اندر سمجھ میں آ جاتا۔ آئے 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 جملہ دے رہا ہوں، میں نے کہا رسول پاک کو حضرت ابو بکر نے اس راستے پر 11 مرتبہ کاندھے پر اٹھایا، آقا کو 11 مرتبہ اٹھایا، میرے آقا کو ادھر اٹھایا، میرے آقا نے اپنے نور سے جسم ابو بکر کو اتنا نورانی بنا دیا کہ خود اس جسم کو پتا نہیں جناب ابو بکر جا رہے ہیں، جسم ابو بکر ہے مگر میں حقیقت مصطفیٰ کا نور جا رہا ہے، رسول کا نور جا رہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کا نور جب جسم ابو بکر کے اندر داخل ہوا تو خود ابو بکر کو بھی پتا نہیں، آقا نے مسکرا کر کہا ابو بکر ذرا جسم کو دیکھو، تو عرض کیا یا رسول اللہ جسم تو میرا ہے، نور آپ کے جلووں کا ہے۔ ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اٹھایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر اٹھایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر۔ اچھا میں اور آپ کو ٹھہر کر بتا دیتا ہوں، ہمارے لیے حضرت نے ابھی فرمایا ہمارے لیے سارے صحابہ قابل تعظیم ہیں، اس پر کسی طرح سے مشاہدات صحابہ میں کسی طرح کا آپ کو بحث نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں تو حضور کو اٹھایا جناب حضرت ابو بکر نے، اور وہاں حضور نے حضرت علی کو اٹھایا، حضور نے حضرت رسول کو جناب ابو بکر نے اٹھایا، تو یہ فضیلت، اور خود مصطفیٰ نے جسے اٹھایا اس کا نام حضرت مولائے کائنات، اس کا نام حضرت امام حسن مصطفیٰ، اس کا نام حضرت امام حسین شہید کربلا ہے۔ یہاں تو 11 مرتبہ اٹھایا، وہاں تو مصطفیٰ نے 1-2 مرتبہ نہیں، امام بخاری تقریض بخاری میں لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 11,000 مرتبہ حضور نے حسنین کریمین کو اٹھایا، اور ایسا اٹھایا کہ جسم حسنین نور مصطفیٰ سے ایسا منور ہو گیا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر کہتے تھے چہرہ تو حسین کا ہے مگر جلوہ مصطفیٰ کا ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ یہ فرق ہوتا ہے صحابہ کی عظمتوں پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور ایک اور جملہ آپ کو دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے تاکہ میں غوث اعظم تک آپ کو لے کے جاؤں۔ الحمدللہ مجھے یہ بتائیے اللہ کا نور لامقام بنا، اللہ کے نبی کا نور کہاں بنا؟ بولو بھائی، لامقام۔ لامقام کا مطلب مکان نہیں، سیدھا سیدھا۔ لا کا مطلب اللہ ہوتا ہے، وہ کرناٹک میں، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، مکان کا مطلب جگہ نہیں ہے، جگہ سے پاک، اور خدا کی ذات جگہ سے پاک۔ تو لا مقام ہے اللہ کی ذات، یہ میں بھی کہنا غلط ہے اس لیے کہ میں بھی ذات ہے، میں بھی جگہ ہے، مگر سمجھانے کے لیے کیا کروں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ لا مقام ہے، اب وہ کیا ہے اللہ ہی جانتا۔ مصطفیٰ کے نور کو کہاں بنایا؟ اب جو نور لا مقام بنایا اس پر مکان والے کا اثر کیسے ہوگا؟
آپ ہی فیصلہ کرو، اس پر مکان والے کا اثر ہوگا؟ موت بنی مکان میں، موت کہاں بنی؟ اب اے لو عرش قلم کرسی میں نے ہی بیان کیا، لو قلم کرسی کے بعد موت بنی۔ اب موت مکان میں بنی، موت ایک شے ہے جو کل ذبح کر دی جائے گی، حساب و کتاب کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، کسی پر موت آئے گی نہیں آئے گی؟ تو موت بنی بعد میں، حیدر موت بنی مکان میں، نبی کا نور بنا لا مقام ہے، مصطفیٰ کے نور کے صدقے موت کا وجود۔ توجہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا تو نہ زندگی ہوتی نہ موت ہوتی، نبی کے نور کے وجود کے صدقے موت کا وجود، تو موت خود رشک کرتی ہے نور مصطفیٰ پر کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا وجود، بولو بھائی، ہوتا۔ تو اب آپ فیصلہ کرو کہ جو جس کے صدقے پیدا ہو، کیا اس کی مجال ہے کہ اس پر اثر کرتے؟ ہے اس کی مجال کہ اس پر اثر کرتے؟ اور ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں دلائل عقلیہ سے، وہ موت پیدا ہوئی مکان میں، اور نور مصطفیٰ لامقام ہے، اور مکان کا اثر لامقام پر نہیں ہوتا، مکان کا اثر مکان پر ہوتا ہے۔ مگر عقیدہ اہل سنت بھی بتا دے رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پر موت آئی، یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے اہل سنت کا۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ لامکان والے پر مکان کا اثر نہیں ہوگا، اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پر ایک لمحے کے لیے آئی۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، جو موت آئی ہے نا، وہ نبی کے نور پر نہیں آئی، نبی کے نور پر نہیں آئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے جو بشریت کا لباس، انسانی لباس مریض وجود میں 12 ربیع النور کو مکے کی سرزمین پر آیا، اس جسم اطہر پر موت آئی۔ نور مصطفیٰ تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے۔ ارے حضرت اسرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ منع کر دو تو قیامت تک نہیں آؤں گا، قیامت تک نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، اگر موت نہیں آئی تو آنے والی نسل مجھے خدا نہ کہہ دے، مجھ پر موت طاری کر تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ خدا نہیں، اور نور مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک نے خواہش کا اظہار کیا، کیا کہا؟ کاش مجھے 5 سال کا جھاڑ مل جاتا، اس میں پھل لگے ہوتے۔ لے کے آئے گھر، آنگن میں رکھ دیا، اندر کمرے میں گئے، باہر آئے، دیکھا جھاڑ جوان ہو گیا، نیچے سے اوپر تک پھل لگا ہوا ہے۔ اچانک تعجب میں پڑ گئے، منٹ بھی نہیں گزرا ہے، میں اندر سے باہر آیا، جھاڑ جوان ہو گیا۔ ابھی یہ شش و پنج میں تعجب میں سرپرائز میں تھے کہ آقا سامنے سے تشریف لائے۔ حال تو مصطفیٰ ہی فرمائیں گے نا، مسئلے کا سولو تو آقا ہی کریں گے نا۔ آقا تشریف لائے، کہا آنا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے 21 دن 20 پر 1 دن کا پودا دیا تھا، اچانک یہ جوان کیسے ہو گیا، پھل کیسے لگ گیا؟ تو آقا نے فرمایا اے انس سن، جب تم نے مجھ سے یہ جھاڑ لیا تو کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ جب تم لے کر آئے آنگن میں رکھے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ جب کمرے کے اندر گئے باہر آئے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ کہا والذی نفسی بیدی، میرے اللہ کی عزت کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جب تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھا، اللہ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل میرا انس کمرے سے باہر آئے، اس سے پہلے اس کی خواہش کو پوری کر دو، اس جھاڑ کو جوان کر دو، اس جھاڑ کو 5 سال کا بنا دو۔ اب میں نے سوچا 5 سال کا زمانہ اس پر طاری ہو رہا ہے، مگر انس بن مالک کے اوپر اثر نہیں ہو رہا،
زمانے کا, جھاڑ پر زمانے کا اثر ہو رہا ہے, مگر انس ابن مالک کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. جھاڑ پر ہوا تب تو جوان ہوا 5 سال کا. میں سوچنے لگا اے اللہ, ایک پر اثر ہو رہا زمانے کا اور ایک پر اثر نہیں ہو رہا ہے, تو مجھے قرآن لے کر کے اپنے پاس لے کر گیا, کہا نادان ادھر آ جا. میں چلا گیا اصحاب کہف کی بارگاہ میں. اے اللہ, اصحاب کہف کی جماعت ہے, یہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہے, کوئی انبیاء کی جماعت نہیں ہے, اولیاء اللہ ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, دقیانوس سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صرف غار میں چھپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ 100-200 سال نہیں 300 سال سوئے رہے, 300 سال سوئے رہے. عالم یہ ہے کہ ان کی محبت میں ایک کتا ان کے غار کے سامنے سو گیا ہے. زمانے کا اثر پورے شہر پر ہو رہا ہے, لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, موتیں ہو رہی ہیں, حکومتیں بدل رہی ہے, نہ جانے حالات بدل گئے, سب پر زمانے کا اثر ہے, مگر ایک 7 بھائیوں پر اثر نہیں ہے, ایک کتے پر اثر نہیں ہے. اللہ اللہ, چلو وہ تو اولیاء کی جماعت میں تھے, یہ کتا کون سی جماعت میں تھا جو زمانے کا اثر نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت جبریل ہر 6 مہینے میں آتے اور کتے کو پلٹن دیتے, اس کروٹ سے اس کروٹ لگا دیتے. اے اللہ, رحمت کا فرشتہ سید الملائکہ حضرت جبریل آئیں اور اپنے ہاتھوں سے کتے کو پلٹیں اور دیکھ کر مسکرائیں. اللہ اللہ, میں نے سوچا آخر اس نے کیا عمل کیا ہے, تو میرے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تفسیر ساوی میرے سامنے آ گئی اور تفسیر بول رہی ہے ارے ایمان والے, یہ تو دیکھ تھا یہ کتا, مگر اسے محبت ہو گئی اصحاب کہف سے, اسے عقیدت ہو گئی اصحاب کہف سے. پہلے یہ آوارہ کتا تھا, کوئی کتا ایسا نہیں تھا جو اپنے ساتھ وہ لے کے آئے تھے, وہ تو دور سے اصحاب کہف کو دیکھ رہا تھا. اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس غار کے پاس آ گیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ اگر دقیانوس کی فوج ادھر آ جائے گی تو پہلے میں اپنی جان دے دوں گا اور اپنے دوستوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا. اللہ نے اس محبت کو ایسا قبول کیا کہ زمانے کا اثر نہ کتے کے اوپر ہو رہا ہے, نہ حضرت اصحاب کہف پر ہو رہا ہے. میں سوچ رہا تھا, اتنے میں تفسیر ساوی نے بیان کیا, جس وقت وہ اندر گئے نا تو انہوں نے اپنی زبان پر درود مصطفیٰ کو سجا رکھا تھا. اللہ والوں نے انہیں بتایا تھا, ہم ان کی جماعت میں جو انبیاء تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو آقا کی بارگاہ میں آخری نبی آنے والے ہیں, ان پر درود و سلام پڑھ دینا. حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش سے یہی کہا تھا, حضرت نوح نے اپنی اولادوں سے یہی کہا تھا, ارے خود حضرت نوح نے کشتی نوح میں درود مصطفیٰ پڑھا تھا, ارے حضرت آدم کا نکاح بھی اسی درود مصطفیٰ پر ہوا تھا. توجہ چاہیتا ہوں تو آپ تفسیر ساوی اور تفسیر کبیر یہ بیان کر رہی ہے کہ جب وہ سوئے نا تو انہوں نے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا. اللہ نے وہ درود و سلام کتے نے سن لیا تو پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی خدا نے زمانے کے اثر سے بچا لیا. اور ایک بات عرض کروں, اور کم سے کم کتے ہی ہو جائے تو اس سے در سے ہے, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آج کل حال یہ ہے کہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں لوگ, آقا کہہ رہے ہیں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری کیا مجال کہ میں غوثی اعظم تک پہنچ جاؤں, ان کے در سے جو کتا لگا ہوا ہے اس سے نسبت ہو جائے, یہی میرا کمال ہے, یہی میرا کمال ہے. ارے اس در کے کتے کا یہ عالم ہے کہ آنے والے ولی کامل کے شیر کو پھاڑ دیا, چیر دیا. تو اب اندازہ دے رہا ہوں کم سے کم ہم اس کتے کی طرح بھی ہو جائے تو دنیا کا زمانہ ہم پر گزر جائے, ہم پر کوئی فرق نہ پڑے گا. اس لیے کہ جب کسی کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے تو رب کعبہ کی قسم اس کا کنیکشن صرف بغداد سے نہیں, صرف نجف سے نہیں, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہوا کرتا ہے. اب آپ اندازہ سنیے, میری بات اور ایک سنیے. حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا نام سنا ہے, یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے, اور معلوم ہے آپ کو حضرت کے یہاں ہے وہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ حضرت کے یہاں جو ہے کرامت کی شکل میں ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ना, गेसुदराज बंदा नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खिचड़ी रखा था, है या नहीं है? आप पूरा वाकया जानते हैं। हजरत सैयदना अल्लाह अकबर उज़ैर अलैहिस्सलाम घर से चले, उन्होंने खाना खुद से तैयार किया, खुद से किया, तैयार किया, गधे या खच्चर पर बैठे आ गए, एक झाड़, धूप बहुत तेज थी, एक झाड़ के पास खड़े हो गए, अपने गधे को बांध दिया और बांध कर करके उस झाड़ से टेक लगा करके नींद आ गई। कितना जमाना गुजर गया? 100 साल का। कुरान पाक की आयत करीमा है। अब पूछिए तफसीर मदारिक में, पूछिए साहिब मदारिक से कि जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उनकी आदत थी पहले दुरूद पढ़ लेते फिर आंख बंद करते, बारगाहे मुस्तफा में दरूद पढ़ा और आंख बंद किया। 100 साल का जमाना गुजर गया, 100 साल का जमाना गुजर गया, न जाने कितने है ना झाड़ पैदा हुए, खत्म हो गए, और जिस झाड़ से उन्होंने टेक लगाया था वो झाड़ वैसे ही रहा, जिस झाड़ से उन्होंने टेक लगाया था वो झाड़ वैसे ही। हद तो ये है कि जिस जानवर पर आए थे वो जानवर की हड्डियां बोसीदा हो गई और चमकने लगी, मगर जो खाना खुद तैयार करके लाए थे 100 साल के बाद भी भाप निकल रहा था, भाप निकल रहा था। जमाने का असर सब पर हुआ मगर उस खाने पर ना हुआ। तब तफसीर मदारिक से पूछो जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, साहिब तफसीर मदारिक बयान करते हैं कि जब उन्होंने खाना रखा तो दरूद मुस्तफा पढ़कर उस पर दम कर दिया और कहा सुनो अब कयामत भी आ जाए तो ये खाना सड़ नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा पर जो दरूद पढ़ दिया जाए वो सड़ने और गलने से बच जाता है। जब खाना सड़ने गलने से बच जाता है तो सीना सड़ेगा गलेगा। अब बोलो आगे। सुन्नियों मुसलमानों तुम तो खुशनसीब हो, इतना शानदार तोहफा तुम्हें मिला है आका की तरफ से कि जितना पढ़ोगे उतना ही रोशन रहेगा सीना। और ये रोशनी का आलम ये होगा कि जब तुम्हें कब्र में डाला जाएगा तो चित्तूर का कब्रिस्तान होगा मगर फरिश्ते तुम्हारी कब्र को मदीने ले जाएंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये वही गुलाम है जो आपकी मोहब्बत में दुरूद शरीफ से अपनी जिंदगी को मुनव्वर कर लिया था। आका फरमाएंगे मरा तो है चित्तूर में, अब ये फिर लौट कर नहीं जाएगा, अब तो ये मदीने की छांव में रहेगा। तो आइए मोहब्बतों के साथ दरूद शरीफ की कसरत करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान फरमा रहा है, तवज्जो चाहता हूँ, हमारी कौम में सबसे बड़ी बुराई जो है वो जहालत है। हज़रत ने फरमाया ना, सबसे बड़ी जो बुराई है वो जहालत है। भाई जब तक आपको मालूम नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, आप किसी को जानोगे कैसे, मानोगे कैसे? मानने के लिए शर्त है जानना और जानने के लिए ज़रूरी है इल्म। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करोगे उस वक्त तक आपको पता चलेगा कि गौस पाक क्या है, आपको पता चलेगा कि रसूल आज़म का मकाम और मर्तबा क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। एक बात मुझे बताओ, बड़ी तवज्जो से बताओ, इन औलियाए किराम को जो मकाम और मर्तबा मिला है ना, ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत के मिल गया, हाँ गया फट से मिल गया। आज के लोग हमारे यही सोचते हैं बस वो चोर हम हो जाते, गौस पाक की नजर पड़ जाती है, हम भी कुतुब हो जाते हैं। ये तो देख कि वो चोर जब आया था तो ये सोच के आया था कि अब्दुल कादिर का घर है, शेख अब्दुल कादिर का घर है, और गौसे आजम ने ये देखा कि अब्दुल कादिर के घर में सिर्फ सोना और चांदी ले जाएगा तो दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, मैं ऐसा क्यों ना दे दूं कि ये दुनिया के साथ आखिरत में भी बादशाह रहे। तो लेने वाला अपनी चाहत के मुताबिक आया और देने वाला कुदरत इलाही का मजहर बन कर देता रहा। अब जुमला सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं। आप कुरान इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तकवा अख्तियार करो, परहेजगारी अख्तियार करो। इस पर पूरी
پورا بیان ہے، میں اتنا نہیں بیان کروں گا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. یہ سب ہو جائے تب کیا کرو؟ کسی نیک بندے سچے کے ساتھ، یعنی ولی کے ساتھ، ایسے سمجھ لو ولی کے ساتھ ہو جاؤ. ایک بات بتاؤ مجھے، ایک میدان ہے اور وہاں پر چاول کا ڈھیر ہے، دھان کا ڈھیر ہے، مکئی کا ڈھیر ہے، اور کیا گیہوں کا ڈھیر ہے، بڑا بڑا ہے. کہاں؟ میدان میں. آپ کو ڈر لگا رہے گا کہ نہیں؟ کب چور اچک کے لے کے چلے جائیں گے؟ یہ سارے ڈھیر کو آپ کیا کرتے ہو؟ ایک بڑے گودام میں لے آتے ہو، پھر اس میں تالا لگاتے ہو. مال ہے، مال ہے، مگر ڈر ہے چونکہ کھلا ہوا ہے، حفاظت کی جگہ نہیں ہے. مال ہے مگر حفاظت کی جگہ نہیں ہے، ڈر لگا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. تو آپ اس کو گودام میں لاتے ہو، گودام میں کھلا نہیں بلکہ تالا، وہ بھی بڑا تالا لگاتے ہو تاکہ مال چور اچکوں سے بچ جائے. یہ جو عبادت ہے نا، اس کے لیے بھی ایک چور ہے جس کا نام مسٹر ابلیس ہے. یہ عبادتوں کو نہ جانے بڑے بڑے متقیوں کے تقوی کو لقوہ لگا چکا ہے. بڑے بڑے متقیوں کا تقوی آپ دیکھ رہے ہو نا، لقوہ لگ چکا ہے. انہیں پتا تک نہیں ہے کب یہ چھین لے رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے اعمال، نماز کا اعمال ہو، روزے کا اعمال ہو، حج کا اعمال ہو، زکات کا اعمال ہو، یہ سارے اعمال کو اگر بچانا چاہتے ہو نا تو کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، چونکہ یہ سارے اعمال کا تالا وہاں پر ہے جہاں ابلیس نہیں آ سکتا. جہاں ابلیس نہیں آ سکتا. وہ حدیث سے جواب دے رہا ہوں. آقا نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اگر تم عمر کا زمانہ پانا تو تم اپنے تمام اعمال میں مشورہ عمر سے لینا، اس لیے کہ عمر کے بعد شیطان پھٹک بھی نہیں سکتا ہے. اب جملہ سنیے میرا، ماشاءاللہ عبادتوں کی حفاظت کرنی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، غوث پاک سے آپ کی عقیدت و محبت تھی، ہے اور رہے گی. کس درجے کی رہے گی؟ بولیے بھائی. ہاں، بہت سارے واقعات جو آپ سنتے ہیں نا، یہ من گھڑت کہانیاں بھی ہے. میں آپ کو نہیں بولوں گا، نہیں تو لوگ یہاں پر عجیب و غریب ہیں. قبر میں صرف اللہ کے رسول ہی آئیں گے، بقیہ کوئی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور جو من گھڑت واقعہ سب بیان کرتے ہیں، اس سے فضیلتیں نہیں بڑھتی، اس سے بے وقوفیاں بڑھتی ہیں. ایسا واقعہ بیان کرو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. توجہ چاہتا ہوں، من گھڑت واقعے سے کوئی مکرم نہیں ہو جاتا. میرا غوث مکرم تھا، مکرم ہے، مکرم رہے گا. ارے مکرم کرامت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ دنیا میں نہیں آئے، اس سے 300 سال پہلے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دی، اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دی. حال تو یہ ہے کہ جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، سارے اولیاء کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. توجہ چاہتا ہوں، میرا غوث کسی کرامت کا محتاج نہیں ہے. ارے ان کے ٹھوکروں سے جو الحمدللہ مردے زندہ ہو گئے نا، وہ بھی مکرم ہو گئے، وہ بھی مکرم ہو گئے. مجھے ایک بات بتاؤ، 5 سال کا ایک بچہ ہے، 5 سال کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اب سنیے، تاریخ میں یہ حضرت محقق الاطلاق کی ایک کتاب اخبار الاخیار، بڑی مشہور کتاب ہے فارسی زبان میں، فرماتے ہیں کہ 5 سال کے غوث اعظم تھے. صرف 5 سال، واقعہ نگاری نہیں ہے، صرف نقطہ بتانا ہے. 5 سال، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدرسے میں پڑھ رہے تھے. ان کا ایک ساتھی بھدا تھا. بھدا سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کن ذہن، جلدی سمجھ میں نہیں آتا. استاد نے اس کو مارا، لاٹھی سے مار دیا. ٹھیک ہے، آج تو مارتے ہیں تو FIR کر دیتے ہیں آپ. پہلے لوگ مار کھاتے تھے کہ گندگیاں دور ہوں گی. آج تو حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ خیر اس پر نہیں جانا ہے. تو وہ بچہ جو بھاگ گیا، سامنے قبرستان تھا، سامنے قبرستان تھا، اور اس قبرستان میں محقق الاطلاق فرماتے ہیں کہ 1100 مردے تھے. اب 1100 مردے کم مرے ان کو کیا پتا، 100 سال پہلے مرے ہیں کہ 150 سال پہلے مرے ہیں کہ 50 سال پہلے مرے ہیں، کیا معلوم. 1100 مردے قبرستان میں تھے، اور وہ قبرستان ہی کی طرف بندہ بھاگ گیا. وہ اب ان کے استاذ نے کہا تھا پکڑو عبد القادر، اسے پکڑو. اب غوث پاک 5 سال کے تھے، وہ بہت دور چلا گیا تھا. غوث پاک نے یہیں سے فرمایا، ارے بھائی پکڑو. سارا 1100 کے اندر والے سب باہر، سب اندر باہر. ارے بھائی ایک کے لیے 2 سپاہی کافی تھا، 2 اللہ 2 نکال دیتا. غوث پاک نے ادھر فرمایا 5 سال 3 مہینہ 18 دن کی عمر ہے.
فرمایا رے بھائی پکڑو. تو غوث پاک نے تو زبان سے کہہ دیا, ایسا تھوڑے تھا اشارہ کہ قبرستان والوں سے کہہ رہا. ادھر کہا قدرت الہی کا مظہر. غوث اعظم رب نے فرمایا, میرے شیخ عبد القادر نے کہا, اے مردو تم کیا دیکھ رہے ہو, تمہارے لیے حسین موقع آ گیا ہے, قبر سے اٹھو اور میرے غوث کی مدد کرو. وہ سب نکل کر کے پکڑ کر کے وہ بچے کو لے کے آئے. وہ بچہ تک رہا, یہ اندر والا باہر کیسی آ گیا. بڈھے بڈھے جوان جوان سب باہر. غوث پاک کی بارگاہ میں استاد اپنی کرسی چھوڑ کر کے کانپنے لگے. رے بابا یہ کون بچہ ہے؟ کہا تمہارا نام کہا؟ کہا عبد القادر. کہا تمہارے باپ کا نام کہا؟ کہا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. کہا تمہارے نانا کا نام کہا؟ کہا کہ تم نہیں جانتے ہو, میری ماں طیبہ طاہرہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 7 مرتبہ بظاہر دیکھا ہے, اور پیدائش کی رات سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہراً تشریف لائے اور حضرت غوث اعظم کی والدہ سے فرمایا, بیٹی ان قریب میرا معجزہ کرامت بن کر کے تمہارے گھر میں آ رہا ہے. یہ جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ مٹی تو چھوڑو, 100 سال کا مردہ تو چھوڑو, اگر یہ ہاتھ رکھ دے پہاڑ پر تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. اس لیے کہ حقیقت میں اس کا نام عبد القادر ہوگا, مگر حقیقت میں یہ میرا معجزہ ہوگا. وہ ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کی بیٹی فرماتی, سنو میری ماں ام الخیر ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ, خدیجہ یا حضرت فاطمہ دونوں نام آئے ہیں. غوث اعظم کی والدہ طیبہ طاہرہ. فرمایا سنو میرے نانا کے بارے میں پوچھتے ہو, میرے نانا صوفیاء کرام کے بادشاہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن میں اس خاندان کا ہوں جس خاندان کے آبروئے کائنات مولائے کائنات ہیں. سن اگر میں ہاتھ اس زمین پر رکھ دوں تو اللہ تعالیٰ اس زمین سوکھی ہوئی زمین میں ابھی گھاس اگا دے. خدا کی قسم اپنے قدموں کو ایسے ہلایا, سوکھی ہوئی زمین میں گھاس پیدا ہو گیا. پھر وہ 1100 لوگ آئے, کہنے لگے سرکار اب کیا حکم ہے, اندر جاؤں کہ باہر رہوں؟ اندر کی باہر. غوث پاک نے فرمایا تم نے میری مدد کیا, اب اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تم سب کو 100 سال کی زندگی دے دیا, 100 سال کی عمریں دے دیا. اب محقق الاطلاق فرماتے سنو قدرت الہی کا ایسا مظہر میرا شیخ عبد القادر جیلانی کہ نہ جانے 100 سال 200 سال مردے قبر میں تھے, ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنی قبر میں کس کس سزا میں مبتلا تھے, مگر ایک آن میں غوث پاک کے لیے جب باہر آئے قدرت الہی کی وجہ سے تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا بلکہ ان سب کو ولایت کا درجہ عطا کر قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک جملہ اور میں آپ کو دیتا ہوں, پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتاؤ, غوث پاک کو آپ پکارتے ہو کہ نہیں؟ پکارتے ہو نا. کائے کے لیے پکارتے ہو؟ اب خود قصیدہ غوثیہ میں آقا نے فرمایا ہے کہ میرا مرید جہاں سے پکارے گا میں وہیں لمبا ہاتھ ڈال دوں گا, وہیں بغداد سے ایسا لمبا ہاتھ ڈالوں گا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور ایسے میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانتے ہیں آپ غوث العالم جی نے کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں جونپور میں حاضر تھا, مجھ سے ایک سوال ایک دھریا نے کیا اور میں اس سوال میں پھنس گیا. میں نے کہا دادا جان ذرا اس سوال کا جواب دیجئے, تو فوراً شیخ عبد القادر جیلانی حاضر ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنی چاہت ہوگی آپ کی قربت اتنی ہوگی. آج کیا آپ کو کہا جاتا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میرے اندر وہ خواہش بھی نہیں, میں ایسے لوگ کا نام کیوں لوں جس کی ضرورت ہی نہیں, پھالتو کا نام لے کر پھالتو منہ کیوں کروں خراب. بے وجہ کا لوگ اپنا منہ خراب کرتے ہیں, مگر جواب دینا ہمارا فرض ہے. آپ سے اگر کہا جائے کہ یا غوث اعظم کہنا غلط ہے, بشیر گل کو چھوڑو, تو میں ایک جواب آپ کو بتاؤں. آپ کہتے ہیں نا یا جو ہوتا ہے نا یہ 2 کام کے لیے ہوتا ہے. اے جس کو اردو میں بولتے ہیں اے جناب کب کہو گے, یا تو وہ نزدیک و حضرت ہمارے پاس ہیں مگر حضرت کی توجہ ادھر ہے, حضرت کی توجہ ادھر ہے, تو میں کہوں گا حضرت, کہوں گا نا توجہ لانے. یا تو وہ قریب ہے متوجہ نہ ہو, یا دور ہو, 2 ہی کے لیے پکارا جاتا ہے. یا تو وہ قریب ہے میری طرف توجہ نہیں ہے نا حضرت, یا پھر وہ دور ہو, اور یہ دونوں معنی اللہ کے لیے شرک ہے.
اللہ کو دور ماننا بھی شرک، اللہ کو قریب مان کر متوجہ نہ ماننا یہ بھی شرک. تو اب یہ اللہ کہنا ہی شرک ہے. مولوی سے پوچھو کہ یا تو حرف ندا دو ہی معنی کے لیے آتا ہے تو تم چلے تھے یا غوث اعظم کو کہنا شرک ہے، تمہارا تو یا اللہ کہنا ہی شرک ہے. چونکہ خدا متوجہ کیا چہرک سے زیادہ قریب، اور دور ماننے والا مشرک، تو متوجہ نہ ماننے والا بھی مشرک، دور ماننے والا بھی مشرک. اور انہی دونوں لفظوں کے سے آئے کا استعمال ہوتا ہے، او کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے لگے پھر کیسے حل ہوگا؟ ہم نے کہا سن، اللہ کی ذات کو ہم جانتے ہیں سوائے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور رسول کی ذات کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارے نادان، جس ذات کو ہم جانتے نہیں اسے ہم پکاریں گے کیا؟ ہم اللہ کی ذات کو نہیں پکارتے، اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں. اور رحمت کبھی قریب بھی ہوتی ہے کبھی دور بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہم رسول کی ذات کو نہیں پکارتے، مصطفیٰ کی ذات کو تو خدا جانتا ہے، تو ہم رسول کی رحمت کو پکارتے ہیں. اور رسول کی رحمت کبھی قریب ہوتی ہے کبھی دور بھی ہوتی ہے. آپ سمجھے؟ اب جملہ سنو. 100 منزلہ عمارت ہے. یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو آج کی تقریر غوث اعظم کے لیے کامیاب ہے. 100 منزلہ عمارت ہے، اور آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ، 100 ایئرس بیک چلے جاؤ. ٹھیک ہے؟ آج تو اتنا آسان ہے سمجھانے کے لیے کہ میرے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں سے موبائل اٹھائے، ایسے آن کیا، ٹک 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 ٹک، بھیا نیو یارک میں دکھ رہا ہے. بھیا کیسے ہو تم؟ خیریت سے ہوں. یار تم اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے وہاں؟ یہاں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی مائک میں بول رہا ہوں، اور ابھی وہ لگا ہوا ہے نا وہ سامنے، اور وہ یوٹیوب پر چل رہا ہے، فیس بک پر چل رہا ہے. میں ایک ہوں کہ 100؟ بولو. میں ایک ہی نہ ہوں، اب پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. جو دیکھ رہی ہے وہاں میں ہوں، جو دیکھ رہی ہے میں وہاں ہوں. آپ کے چتور میں دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، جرمنی میں دیکھ رہے ہیں، تو میں 100 ہوں کہ میں ایک ہی ہوں؟ ارے میرے جیسے گنہگار کا یہ عالم ہے کہ ایک چھوٹی سی مشین ایک آدمی کو لاکھوں جگہ رکھ دے، کروڑوں جگہ رکھ دے، تو میرا غوث تو مصطفیٰ کا نور ہے، رسول کا نور ہے. وہ ایک گھر میں کیا، ارے وہ چاہنے والا جہاں اپنی چاہت کی مشین کو اور ویب کو، لہر کو خدا کی قسم کھولے گا، وہی غوث اعظم کا دیدار ہو جائے گا. آیا نہیں ہے؟ میں تو آسان کر دیا، اور آسان کروں. سنیے، 100 منزلہ عمارت ہے، اور 100 ایئرس بیک چلے جاؤ، اس وقت موبائل تھا. اب بتاؤ 100 منزلہ عمارت کے اوپر آپ کا ایک دوست ہے، آپ کیسے پکارو گے اس کو؟ ہے آپ کی طاقت؟ آواز جائے گی وہاں سے وہاں تک؟ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پکارو گے پہلی منزل. بس اتنا سن لو، ٹائم ہو گیا. پہلی منزل والے کو پکارو گے، دوسری منزل والے کو. اچھا، جو پہلی والی منزل والے کو پکار رہے وہ آپ کا دوست ہے؟ اس کو مقصود ہے بلانا؟ پھر کائے کے لیے پکار رہے ہو اس کو؟ اس تک آواز پہنچانے کا وہ ذریعہ ہے. اس تک پہنچانے کا اگر اس کو نہیں پکارو گے تو جائے گا کیسے؟ وہ پہلی منزل والا دوسری منزل والے سے کیا کہے گا؟ بھیا وہ نیچے اس کا کھڑا ہے، دوست ہے. وہ 100 منزل پر ایک لڑکا ہے جو اس کا دوست ہے، ذرا تیسری منزل والے کو کہہ دو. تیسری، چوتھی، پانچویں، 99 لوگ ایسے ہیں جو آپ کا مقصود نہیں ہے، نہ آپ کے دوست ہیں، مگر پکار سب کو رہے ہیں. آپ پکار سب کو رہے ہیں، مقصود ہے آپ کا دوست 100 منزل پر. تو آپ اگر مقصود ہے مصطفیٰ کی رضا، خدا کی رضا، کیا ہمارے اندر وہ تقوی و طہارت کی پاکیزگی ہے؟ کیا غوث اعظم کو پکارنے کے اندر ہماری طاقت و پرہیزگاری ہے کہ ہم ڈائریکٹ غوث اعظم کو پکار لیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم الحمدللہ حضرت گلبردہ شریف پہنچ جاتے ہیں، حضرت کیسو دراز بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار ہماری آواز کو تھوڑا آگے بڑھا دو. سرکار کا بندہ نواز کیسو دراز آگے بڑھاتے ہیں، حضرت سراج الدین جنید کی بارگاہ میں وہ آگے بڑھاتے ہیں. الحمدللہ میں آگے لے کے چلا جاتا ہوں، حضرت سیدنا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ نصیر الدین کی بارگاہ میں
سرکار چتور کے مسلمانوں نے غوث اعظم کو پکارا ہے، ان کے پاس اتنا بڑا عمل نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان کی آواز چلی جائے، نہ وہ متقی ہے نہ وہ پرہیزگار ہے کہ آواز میں اتنی مضبوطی ہو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ آگے بڑھیں گے، خواجہ نظام سے کہیں گے، خواجہ نظام خواجہ قطب سے کہے، خواجہ نظام بابا فرید سے کہیں گے، بابا فرید خواجہ قطب سے کہیں گے، خواجہ قطب خواجہ معین الدین سے کہیں گے، الہذا خواجہ معین الدین خواجہ عثمان ہارونی سے کہیں گے، وہ غوث اعظم سے کہیں گے، وہ امام حسن عسکری سے کہیں گے، وہ حضرت امام تقی سے کہیں گے، وہ امام نقی سے کہیں گے، وہ سرکار سیدنا امام علی رضا سے کہیں گے، امام علی رضا حضرت موسیٰ کاظم سے کہیں گے، حضرت موسیٰ کاظم حضرت سیدنا سبحان اللہ امام باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق سے کہیں گے، جعفر صادق امام باقر سے کہیں گے، امام باقر امام زین العابدین سے کہیں گے، آقا آپ کے نانا کے غلام ہیں جو پکار رہے ہیں آپ کے نانا کو، سبحان اللہ۔ اب حضرت امام موسیٰ کاظم کہیں گے کس سے؟ سبحان امام زین العابدین سے، امام زین العابدین امام حسین سے، امام حسین امام حسن سے، امام حسن امام مولائے کائنات سے، اور مولائے کائنات عرض کریں گے آج غوث اعظم کی محفل سجائی ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری لگا دی ہے، آقا یہ سارے اولیاء اللہ نے ان کے سلسلے میں دعائیں کی ہے، حاضری لگائی ہے، مصطفیٰ چتور والے دور ہیں مگر آپ تو ان سے دور نہیں ہے، آقا آج اپنے بیٹے کے صدقے تمہیں ان 10 سالہ جشن غوث اعظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یہ اعلان کر دے چتور والا کسی اور کا نہیں ہے، وہ میرے بیٹے غوث اعظم کا غلام ہے۔ اب آخری جملہ سن کے تشریف لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں مت ڈرو، میں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ پورا قصیدہ غوثیہ الحمدللہ زبانی یاد ہے، میں پڑھتا ہوں رہوں تو دن اور رات گزر جائیں گے، قصیدہ غوثیہ ختم نہیں ہوگا۔ بس اتنا سنو، فرمایا کہ میرے مرید مت ڈرو، مگر اس مرید سے کہا ہے جو مراد ہے، اور مراد کون ہے؟ جو حضرت نے فرمایا۔ ایک جملہ سن کر کے چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ ایک شخص ایک مٹی کا ڈھیر لے کے آیا اور وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں ولی ہوں۔ آپ نے فرمایا کس نے کہا کہ میں ولی ہوں؟ جبکہ وہ مادرزاد ولی ہے، نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے ماں نے جتنا قرآن پڑھا وہ سب کو حفظ کر لیا، شکم مادر میں ہے۔ آپ کی دایا آپ کے گھر میں جو کام کرتی تھی، اس دایا کا بیٹا دیوار گرنے سے شہید ہو گیا۔ دایا ماں کے پاس آئی، اس وقت شیخ عبد القادر کا وجود نہیں، مطلب دنیا میں ہی تشریف لائے تھے۔ حضرت غوث پاک کی والدہ طیبہ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ بچہ شہید ہو گیا میری دایا کا۔ خدا کی قسم سے اندر سے آواز آئی، والدہ اسے بلواؤ، اسے بلواؤ۔ اور اس دایا کو کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ۔ لایا تو بیٹا کا لاش پڑا ہوا ہے۔ غوث پاک نے والدہ سے فرمایا، اندر سے فرمایا کہ آپ اپنی ردائے مبارک یعنی دوپٹہ اس کے سینے پر رکھیے۔ جیسے ہی حضرت غوث اعظم کی والدہ نے اپنے دوپٹے کو رکھا، وہ بچہ زندہ ہو گیا اور ماں سے کہنے لگا، ماں آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ کہا کیا ہوا بیٹا، تو تو مر گیا تھا۔ کہا کون کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا؟ میں تو اپنے رسول کی بارگاہ میں موجود تھا، آقا کی بارگاہ میں موجود تھا، اور نہیں معلوم اماں ایک شخص تھا جس کا چہرہ حسن و جمال سے بھرا ہوا تھا، جو بغداد کی سرزمین میں رہنے والا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ اس نے یہ کہا، نانا جان یہ میری دائی کا بیٹا ہے، آپ اس پر کرم کر دیں۔ آقا نے ہاتھ رکھا، مردہ زندہ ہو گیا۔ جس کی والدہ کے رضا سے مردہ زندہ ہو جائے، اس کے ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہو تو کون سی ہے؟ مگر آخری جملہ آپ کو دے رہا ہوں، سنو۔ غوث پاک اس ولی کا نام ہے کہ جتنے بھی مشرب کے لوگ ہیں، کسی ایک مولوی نے کسی کتاب میں غوث اعظم کی شان کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھا ہے۔
ٹھیک ہے کرامتوں کے بارے میں زیادہ نہیں لکھا مگر یہ لکھا ہے. سنیے میں آپ کو اگر کتابیں دکھاؤں تو تعجب پڑ جائیں گے. اولیاء کرام میں غوث اعظم کا مقام و مرتبہ، نام صرف لے رہا ہوں مولانا، یہ سب جتنا میں نقل کر رہا ہوں، مولانا محمود الحسن ندوی، کتاب ہے الردا فی المنام الہدی. اب غوث اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں، علماء جانتے ہیں، میں زیادہ اس پر تشریح نہیں کروں گا. لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر واقعی وہ ولی ہیں، ہم سنیوں کی بات چھوڑیے، وہ ولی ہیں کہ اگر صحیح چاہنے والا گھر سے تو چھوڑو قبر سے پکارے گا وہاں بھی مدد آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو، آج غوث اعظم کا ایک تحفہ ہے. فرمایا سنو میرے مرید، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، نہ دنیا میں چھوڑوں گا نہ آخرت میں. تم وعدہ کر لو کہ میرے نانا نے جو تمہیں وہ تحفہ دیا ہے نماز کا، اس نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، نماز کے ڈور کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم نے نماز کے ڈور کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کیا تو یاد رکھو اگر تمہارے اندر کچھ کامیابی ہوگی تو غوث پاک کی مدد آئے گی. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی. میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ انہی چند باتوں کے ساتھ دو بج چکا ہے. میں بس اتنی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے، میں تو حضرت کا نام نہیں جانتا مگر بہرحال آپ کے اس اسٹیج پر ایک محترم شان صاحب کشف و کرامت بزرگ جلوہ افروز ہیں الحمدللہ. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ کا دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. میری زندگی 55 سالہ گزر گئی، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. اور حضرت سے آپ پوچھ لیجئے، ان کے مرید ہیں، حضرت سے میرا سالوں سال سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، سالوں سال سے کوئی تعلق، نہ ملاقات ہے نہ بات چیت ہے. کبھی ایک آدھ مرتبہ پروگرام میں چلے گئے. میں نباز آدمی ہوں. نباز کا مطلب وہ ہوتا ہے جو نقد و جرح کرتا ہو. میرا کام ہے نقد و جرح کرنا، کسی کے اندر خامی دیکھتا ہوں پٹ سے بیان کرتا ہوں. اور حضرت سے ہی میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا جلسہ نہیں ہوتا، آج تو سب شخصیت پر جلسہ چلا گیا ہے، شخصیت پسندی پر جلسہ اہل سنت کا ہو رہا ہے. فلاں شخص آ گیا جلسہ کامیاب. اب وہ کیا بیان کرے نہیں بیان کرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری عوام جوشیدی ہوتی ہے. دین کو سمجھنا دور کی بات ہے، شخصیت کو سمجھنا بڑا آسان ہے. اور دین کو سمجھنا ہی جلسہ کا مطلب ہے. غوث اعظم کی باتوں کو سمجھنا یہ دین اصل بات ہے. تو میں اتنی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. سب سے بڑا متقی و پرہیزگار وہ ہے جس کا ظاہر بھی ہے نا الحمدللہ، اور جس کا ظاہر باطن کے موافق اور جس کا باطن ظاہر کے موافق ہو، جس کا ظاہر عمل بھی باطن عمل کے موافق اور جس کا باطن عمل بھی ظاہر عمل کے مطابق ہو، جس کا قول اور فعل دونوں ایک ہو، قول الگ نہ ہو اور فعل الگ نہ ہو، اسے کہتے ہیں ولی. اسے کہتے ہیں ولی. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا قول و فعل ایک ہو، جو بولے تو شخصیت کو دیکھ کر نہ بولے، وہی بولے جو اللہ و رسول نے کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کو میں اپنی مشاہدے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آج خوش نصیب ہیں آپ کہ ہمارے سامنے ایک الحمدللہ ولی کامل کی بارگاہ سے ایک باکرامت مکرم بزرگ حاضر ہیں. اور یہ حضرات کی بات الگ ہے، یہ تو خاندان سادات سے ہیں. الحمدللہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان بزرگوں کی عزت کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز کو باجماعت ادا کریں. اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ تو آپ کا آنے والا 11ویں سال کا جلسہ جو ہے نا وہ غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا. اور پھر چتور کے مسلمان صرف چتور کے نہیں رہیں گے، وہ تو مدینے کے ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس انہی باتوں کے ساتھ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے اور پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمارے ذیشان مخلص تھے. یہ تو چاہ رہا تھا کہ اور بھی آپ کا بیان ہم سنیں لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے. تو ہمارے برگاہ ہے تشورہ سجاد الرشید حضرت علامہ مولانا سبحان اللہ سبحان سید علی اکبر حسین صاحب اللہ کی بارگاہ میں ان کو شال پوشی قبول فرمائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان کہ
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم نے اتنا جلسہ عظیم الشان پیمانے پر ہم نے کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عنایت فضل و کرم ہے کہ ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اس کے بعد اس جلسے کے صدر محترم علی جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد افضل الدین جلیل صاحب قبلہ سجاد رشید بارگاہ سیکرٹری روزہ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ علی جناب مقرر خصوصی ڈاکٹر احمد مصباحی صاحب قبلہ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر تشریف فرما کر ہمارے دلوں کو جگہ فرمایا۔ والد محترم کا شکر گزار ہوں، علی جناب سید علی اکبر صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں، تمام بیرونی اور یہاں کے علماء اکرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کر جلسے کو زینت بخشی، اسٹیج کو زینت بخشا۔ حضرات، مجھے واقعتاً بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ جو صاحب سجادہ درگاہ جو سامنے ہمارے ہے وہاں الحمدللہ درود شریف کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ درگاہ میں ہر جمعہ مغرب سے لے کر عشاء تک درود شریف کی محفل ہوتی ہے، پھر وہاں عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور پھر مردوں کے لیے مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات درود شریف سے اپنے قلب و جگر کو ایسا روشن کریں کہ کل آنے والے سال میں 11ویں والے سے ملیں گے نا تو وہ درود شریف کے صدقے آپ کو 11 والا 12 سے ملا دے گا۔ باہر سے آنے والے ہمارے دوسرے مہمان پروگرام کا جو باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نیبر صاحب، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور پھر آپ جو یہاں پر تشریف فرما تمام کا، عورتوں کا، بچوں کا، اور جو اس میں اپنے مال کے حساب سے بدن کے حساب سے اپنی خدمت انجام دیے ہیں، آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کارروائی کو قبول فرمائے۔ سلام کہیے اس کے